السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال عز من قائل ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ فضیلت مآب علماء کرام، خطباء، ائمہ مساجد، مدرسین مدارس اور واعظین کرام، مبلغین محترم اور برادران اسلام، حضرات گرامی جو اس علاقے سے تشریف لائے ہیں، آپ نے علماء کرام کے خطابات اور بیانات سماعت فرمائے۔ اللہ تعالی سننے اور سنانے کے بعد سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ سنانے والا بھی پہلے اپنے آپ کو سنائے اور پھر اپنے مخاطبین کو سنائے، اور دونوں کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانا، صرف سنانا، یہ کافی ہی نہیں بلکہ انسان کے لیے حجت بنتا ہے، انسان کے خلاف حجت بنتا ہے کہ اگر انسان سنانا ہی کام سمجھتا ہے اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے اہل علم کو مخاطب کیا ہے۔ اہل علم موجود ہیں، شاید آپ نے اس بات پر غور کیا ہو کہ اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے ابتدائی آیات کے بعد، جس میں اہل ایمان اور کفار اور منافقین کا تذکرہ کیا، عبادت کی دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق فرمائی اور یہ بتایا کہ وہ ہمارے رسول ہیں، اور عبادت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والے ان کو جنت کی بشارت دی، اور پھر اللہ رب العزت نے اللہ پر ایمان کی دعوت دی،
حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا بیان فرمایا، تو اس کے بعد ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے جن کو جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی دوسری امتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے اور بہت ہی اعزازات، امتیازات اور بہت ہی انعامات کے ساتھ نوازا ہے، اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسے ہی انعامات اور نوازشات کے ساتھ ممتاز فرمایا تھا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اور پھر ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے، اور اس تاریخ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور پھر دوسرے رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے واللہ عالم، اور بھی اس کے مقاصد ہوں گے، لیکن جو پہلا خطاب ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یہ اہل علم کو خطاب ہے، یہ بنی اسرائیل کے علماء کو خطاب ہے۔ اور دوسرا جو خطاب ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ پھر بنی اسرائیل کے عوام کو خطاب ہے، یہ عوام کو خطاب ہے۔ تو جو علماء کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، کہ جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو۔ اہل علم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جو امانت ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اس کو قبول کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ اس امانت کو قبول کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو عمل کر کے آگے پہنچائیں۔ عمل بھی کرنا ہے، مخالفت نہیں کرنی، اور آگے بھی پہنچانا ہے، چھپانا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل علم سے وعدہ لیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے بیان کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں ہے۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی کہا کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کریں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ کی وحی کی مخالفت کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ میں اس میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل علم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو نیکی کرو اور خود تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں نیکی کی توفیق نہیں، تمہیں نیکی کی فکر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حقیقتیں کھول کے بیان فرما دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو، عالم انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لا یکن احدکم مثل السراج، پہلے زمانے میں گھروں کے اندر روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے تھے، چراغ جلائے جاتے تھے، جس میں کپڑے کی یا روئی کی بتی ہوتی تھی جس کو آگ لگا دیتے تھے، تیل یا گھی ڈالتے تھے، وہ جلتی رہتی تھی اور روشنی ہوتی رہتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی جماعت، لوگوں کو بتانے والوں، اس چراغ جیسے نہ بننا کہ خود جل رہا ہے اور لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ یحرق نفسہ ویضیء لغیرہ، اپنے آپ کو جلا رہا ہے اور دوسروں کو روشنی مہیا کر رہا ہے۔ تیری مہیا کی ہوئی روشنی سے
تیرے بتائے ہوئے نور سے لوگ جنت چلے جائیں پل صراط عبور کر کے، اور تو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا پل صراط سے جہنم میں گر جائے، اور جہنم کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جہنم کے اندر ہوگا، وہ جہنم کے اندر اس حالت میں ہوگا کہ اس کی پیٹ کی انتڑیاں پخانے کے راستے سے ساری باہر نکل جائیں گی، اور وہ ان انتڑیوں کے گرد گھومے گا جیسے کولو اور رہٹ کے گرد گدھا گھومتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، او تو خطیب صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، تو واعظ کیا کرتا تھا، تو ہمیں بتایا کرتا تھا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت خوفناک معاملہ ہے سنانا۔ پہلے انسان اپنے آپ کو سنائے، اوصیکم و نفسی، میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور خود اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا وانا اول المسلمین، جو صراط مستقیم اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، ان صلاتی و قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ تو سنانے والے کو پہلے خود کو سنانا چاہیے، خود کو وصیت کرنی چاہیے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کو بتاتا ہوں اپنا کہاں تک عمل ہے میرا اس کے اوپر۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ انسان دعویٰ کرے اس بات کا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اور حقیقت میں اس نے کچھ نہیں کیا۔ لوگ بڑے بڑے کارنامے اپنے بتاتے ہیں، لیکن صرف کاغذی کارنامے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی، رپورٹیں لکھی جاتی ہیں، کاروائیاں لکھی جاتی ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے، پہلے علماء کے لیے ہے، پہلے اہل علم کے لیے ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان لوگوں کو بتائے اور خود عمل نہ کرے، یہ بھی اس کا معنی۔ دونوں معنی اس آیت کے کیے گئے ہیں، اور دونوں صحیح ہیں، اپنی اپنی جگہ پر دونوں صحیح ہیں۔ تو اس لیے سنانا بھی اس لیے چاہیے کہ میں نے عمل کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو واعظ کرے، پہلے اپنے آپ کو تلقین کرے، پہلے اپنے آپ کو وصیت کرے، اور جو سننے والا ہے وہ بھی اس لیے سنے کہ میں نے عمل کرنا ہے، میں نے عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، مانو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات، اذا دعاکم، جب تمہیں حکم دے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کی بات بھی اللہ کا رسول ہی پہنچائے گا، اور جو اللہ کا رسول کہتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی بات کہتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری سلامتی ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری نصرت ہے، تمہاری بقا ہے، تمہارا تحفظ ہے، تمہاری ساری بہتری بھلائی اسی چیز کے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو۔ استجیبو، مانو، اور مانو کیسے؟ فوراً مانو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اور یاد رکھو وَاعْلَمُوا،
ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اگر فوری مانا نہ جائے، انسان تسویف کرے، ٹال دے، انسان ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، مؤجل کر دے، اچھا کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے یہ کرنا، ابھی تو میں نے وہ کرنا ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق اٹھ جاتی ہے، چھن جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، پھر چاہتا ہے کہ میں کر لوں، پھر کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور توفیق کے بغیر انسان کر نہیں سکتا۔ اس لیے جب سنو فوراً مانو، فوراً مانو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ذہن میں یہی ہے کہ ابی بن کعب کی بات ہے، میں غلط ہوں تو شاید ہو سکتا ہے، بھول جاتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، نماز پڑھ رہے تھے، بلایا تو انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے نماز چھوڑ کے آئے نہیں، نماز ختم کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بلایا تھا تم آئے نہیں، کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ کا رسول بلائے فوراً آ جاؤ، فوراً آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں دیکھ لیں گے، اگلے سال صحیح، 70 سال کے بعد 70 سال کے بعد صحیح، 40 سال کے بعد صحیح، ہم وہ تسویف کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فوراً ماننا ضروری ہوتا ہے، جب پتہ چلے اللہ کا یہ حکم ہے اسی وقت اللہ سے عہد کر کے اٹھے کہ یا اللہ میری توبہ، میں آج سے مانوں گا۔ اس طرح ماننے کے لیے، اس طرح سننے کے لیے، اس طرح تعمیل کے جذبے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ بیٹھنا ہے علم کی مجلس میں، یہ کیا بیٹھنا ہوا کہ انسان علم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی کا منہ دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر سوچ رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اندر سوچ رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، اس کی یہ حالت ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، سورہ قتال، سورہ محمد 26واں پارہ ہے، پڑھ لیں جا کے۔ فرمایا کئی ایسے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور بڑے ایسے سنتے ہیں جو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یستمعون الیک حتی اذا خرجوا من عندک، جب سن کے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، قالوا ماذا قال آنفا، کہتے ہیں کی گلاں کر دے پیسہ، کی بیان کیتا ہے، دل سے نہیں سنے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، دل متوجہ ہو، کان متوجہ ہوں، پوری طرح توجہ کے ساتھ بات سنیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ بیٹھا مجلس میں ہے، ذہن کہیں اور ہے، دیکھ رہا ہے پنکھوں کو، دیکھ رہا ہے اشتہاروں کو، دیکھ رہا ہے آنے جانے والوں کو، اور جب پوچھو کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ ہاں فلانے دی سر بڑی چنگی سی، فلانے نے ہسایا بڑا، فلانے نے روایا بڑا۔ میرے بھائیوں، علم کی مجلسوں میں طالب علم بن کے بیٹھا کرو، لینے کے لیے بیٹھا کرو، سیکھنے کے لیے بیٹھا کرو۔ علم کی مجلس تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، تربیت کی مجلس ہوتی ہے، اور معلم کو پہلے اپنے آپ کو تعلیم دینی چاہیے اور پھر اپنے سننے والوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ ابدا بنفسک فنہا عن غیہا، اپنے آپ سے آغاز کر، اس کو اس غلط روی سے بچا۔ فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَكِيمٌ، اگر تو پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے پھر دوسروں کی اصلاح کرے تو تو حکیم ہے، تو دانا ہے، تو دانش مند اور فہیم و عقیل ہے۔ اور اگر خود غلط کرتا رہے اور لوگوں کی اصلاح کی دعوت دیتا رہے تو تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح، پھر دوسروں کی اصلاح، اور دوسرے بھی سننے کے لیے بیٹھے، عمل کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو ایسے بیٹھنے والوں پر اور ایسے سننے والوں پر اور ایسے سنانے والوں پر اللہ فخر کرتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے
کہ دیکھو میرے بندے علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن و سنت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتوں کے پروں کے پرے اکٹھے ہو کر آسمانوں تک ان کے پرے لگ جاتے ہیں، ان کی عزت کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، اور اللہ ان بیٹھنے والوں کے نام لے لے کر اپنے فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں، دیکھو فلاں بیٹھا ہوا ہے، فلاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر جب یہ اٹھ کے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، اور جو آ کے ان میں بیٹھ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو آ کے سننے کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا اور بیٹھ گیا اور سننے لگ گیا۔ فرمایا جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا وہ بھی محروم نہیں رہے گا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ علم کی مجلس ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہاں اس لیے آیا کرو کہ میرا بیڑا پار ہو جائے، اللہ مجھے میری بخشش فرما دے۔ یہاں انسان صرف ملاقاتوں کے لیے آئے، چکر لگانے کے لیے آئے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے آئے نہیں، یہاں طالب بن کے آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے دین میں زبردستی نہیں، ایسے ہی کسی کو منڈ دیا جائے اور کسی کے گلے لگا دیا جائے اور اس کو وہ اس کا طالب نہ ہو، نہیں، وہ تو ان کو دیتا ہے جو رو رو کے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ اکبر، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک۔ یا اللہ جہاں اختلاف ہے مجھے حق کی ہدایت دے۔ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں، رب زدنی علما، اللہ سے علم کا اضافہ مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے علم کے ساتھ نفع مانگ رہے ہیں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ تو میرے بھائیوں یہاں طلب کے ساتھ ملتا ہے، یہاں بے توجہی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بے اعتنائی کے ساتھ نہ بتانے والے کو کچھ ملتا ہے اور نہ سننے والے کو کچھ ملتا ہے۔ یہاں تو ہماتن متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے علم کی مجلس میں آیا کرو، طالب بن کے آیا کرو، لینے کے لیے آیا کرو، یاد رکھا کرو، پلے باندھا کرو۔ اللہ اکبر، سمعہا ووعاہا، سنا اور پھر پلے باندھ لیا، دل پہ نقش کر لیا، دماغ کے اندر محفوظ کر لیا، اور پھر یہی نہیں، پھر آگے بھی نقل کر دیا، اس کو آگے بھی پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں ایسے لوگوں کو دعائیں دی ہیں۔ ہاں اگر انسان بھول جائے، ایسی عمر ہے نہیں یاد رکھ سکتا تو یہ دوسری بات ہے، لیکن انسان کو بے دلی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور عمل کرنے کی نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ میں نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی حال تھا۔ ہم سنتے ہیں، یقین جانیے یہ ایسی کیفیت ہے، میں دیکھتا ہوں، اپنے بارے میں بھی میں کہتا ہوں، یہ پہلے میں خود کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی میں اسی طرح متوجہ کر رہا ہوں کہ ہم ساری زندگی سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب ابن مالک، دوسرے صحابی عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب ابن مالک نے قرض دیا تھا، عبداللہ ابن ابی حضرت نے قرض لیا تھا، پیسے تھے جو انہوں نے دینے تھے۔ انہوں نے کہا یار تیرا وعدہ تھا، دیر ہو گئی، تو نے دیے نہیں، دے دے۔ انہوں نے کہا یار میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے تو میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کب دے دے گا، وعدہ تو گزر گیا، تو دے نہیں رہا، تو ٹال مٹول کر رہا ہے۔ مسجد کے اندر تکرار ہوئی اور آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں، آواز بلند ہوئی، آواز پہچان لی، یہ کعب ابن مالک کی آواز ہے، یہ عبداللہ ابن ابی حضرت کی آواز ہے۔ وہ پیسے مانگ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، پردہ ہٹایا اور کہا یا کعب، کعب ذی شطر، آدھے پیسے معاف کر دے، آدھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یا کعب، تو کہنے لگے کہ لبیک اللہ کے رسول، میں حاضر، میں حاضر۔
فرمایا زائی شطر، آدھے چھوڑ دے۔ فوراً کہا قد فعلت یا رسول اللہ، میں نے آدھے چھوڑ دیے، آدھے چھوڑ دیے میں نے۔ اور فرمایا یا عبداللہ قم فقضی، جاؤ جو اس کے رہ گئے وہ پورے کر دو۔ انہوں نے پورے کر دیے۔ صحابہ ایسے مانتے تھے۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، اللہ اکبر، نہ سنانے والوں کو ماننے کی توفیق ہوتی ہے اور نہ سننے والوں کو ماننے کی توفیق۔ میرے بھائیوں، سننا سنانا کام نہیں ہے، اصل کام یہ ہے کہ ماننے کے لیے سنا جائے اور ماننے کے لیے سنایا جائے کہ میں نے بھی ماننا ہے اور انہوں نے بھی ماننا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ معلومات کی کمی کا نہیں ہے، اجتماعات کی کمی کا نہیں ہے، اداروں کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا ینقص العلم و یکثر الجہل، علم اٹھ جائے گا، کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی۔ علم کون سا علم ہوتا ہے جو اٹھ جائے گا؟ مدارس بہت زیادہ ہے، علماء بہت زیادہ ہے، فارغ ہونے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ علم جس کے ساتھ انسان کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا انہیں صحیح اللہ اکبر عرفان ہوتا ہے اور اللہ کی ان کو صحیح معرفت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ جتنا علم زیادہ اتنا تقوی اور خشیت زیادہ۔ یہ خشیت والا علم اٹھ جائے گا۔ آج ایسا دور ہے، علم ہے لیکن دل سخت ہے، دل سخت ہے، اور یہ وہی کیفیت نہیں ہے جس کا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ان لوگوں کا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ علم پڑھ پڑھ کے جان جان کے تم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ لوہا اور پتھر بھی تم سے نرم ہے، تمہارے دل لوہے اور پتھر سے بھی سخت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دل کی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح پہ توجہ کرو، اور میرے سننے والے بھائیوں ہم بھی اپنی اصلاح کے اوپر توجہ کریں۔ یقین جانیے یہ اصلاح کا عمل دین ہے ہی اصلاح کے لیے، دین ہے ہی اصلاح کے لیے، اور اصلاح دل سے شروع ہوتی ہے، اصلاح دل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر؟ سورۃ الاعراف میں آدم علیہ السلام سے شروع کیا سورۃ الاعراف کا۔ پہلے ذکر کیا اللہ رب العزت نے اس چیز کا کہ جو آسمان سے وحی اتاری ہے اس کی پیروی کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اور پھر جو نہیں ماننے والے ان کا ذکر کیا، کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، کسی کے اوپر دن کو عذاب آیا اور کسی کے اوپر ضحیٰ کے وقت اور کسی کے اوپر سوتے وقت عذاب آیا، اور پھر آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور اللہ کی نافرمانی کروا دی ان سے، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ گفتگو کروں، صرف اشارہ کر رہا ہوں میں۔ آخر میں نبیوں کی تاریخ بیان فرمائی کہ نبی دعوت لے کے آئے، سارے نبیوں نے دعوت آ کے دی۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں یہی کہتا ہوں لا تعثوا فی الارض مفسدین، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں نبیوں کی دعوت کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ان سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ یہ دین کی دعوت ہے، اللہ کی توحید مانو، اس کی بندگی اور عبادت کرو، اور اس زمین میں اللہ نے سب کچھ ٹھیک بنایا ہے،
اور تم اپنے کرتوتوں سے اور اپنے عملوں سے اس کو بگاڑو نا، اس کے اندر فساد نہ پیدا کرو۔ اور زمین میں جتنا بھی فساد ہے یہ انسانوں کے عمل کی وجہ سے ہے، اور عمل کے اندر عقیدے کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، معاملات کا بگاڑ، تصرفات کا بگاڑ، یہ سارے بگاڑ اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ نے تو ہر چیز کو ٹھیک بنایا ہے اور تم اس کو بگاڑ دو، ایسا جائز نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آبادیوں کے اندر بھی فساد پھیلا ہوا ہے اور صحراؤں کے اندر بھی فساد پھیلا ہوا ہے، پانیوں کے اندر بھی فساد ہے اور خشکیوں کے اندر بھی فساد ہے، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں جب داخل ہوا مسجد میں تو ایک بھائی اخوت کی بات کر رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کتنا ایک دوسرے کی عزت پہ اور ایک دوسرے کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، اور ذرا سے اختلاف پر ایک دوسرے کے اوپر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، قتل کرنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اختلافات کی یہ حد ہو گئی ہے۔ کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے کسی کی عزت کو بھی خطرہ نہیں ہوتا، کسی کے مال کو بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ من امنہ الناس ولا دمائہم و اموالہم و اراضیہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ مال کو بھی خطرہ نہیں، جان کو بھی خطرہ نہیں، عزت کو بھی خطرہ نہیں۔ عزت کا خطرہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی عصمت دری کرے، عزت کا خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی کسی پر بہتان لگا دے، کسی کو ذلیل کر دے، یہ بھی عرض ہے، یہ ناموس ہے۔ کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی پر بہتان باندھ کر اس کی بے توقیری کرنا، یہ بھی اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ وہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کی عصمت دری کی جائے، کسی کی بیٹی کی یا کسی کے بیٹے کی نعوذ باللہ عصمت دری کی جائے، وہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا فساد ہے۔ لیکن کسی کی عزت و کرامت کو مجروح کرنا، یہ بھی تو زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کیا یہ ہوتا ہے کہ جس نے بسم اللہ کیا 100 بسم اللہ ہم بھی کہہ دیں، جس نے اچھا کیا ہم بھی کہہ دیں جی ہم بھی آپ سے اچھا کریں گے، جس نے 1 دفعہ کہا ہم 2 دفعہ کہہ دیں گے۔ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے احسن الی من اساء الیک، جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر۔ کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے، عربی کا مقولہ بھی ہے اور لوگوں کا رویہ بھی یہ ہے کہ جس کے ساتھ احسان کیا وہی برا کرتا ہے، جس کو پڑھایا ہے استاذ کو گالی دیتا ہے، جس مدرسے سے پڑھا ہے اس مدرسے کو کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے، جس شعبے سے لیا ہے اسی شعبے کو بدنام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن ماں باپ نے پالا تھا ان ماں باپ کا گستاخ ہو جاتا ہے، ان کے سامنے اکڑتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، یہ رویہ ہے۔ اور اسی طرح جس کو لوگ کھڑا کرتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، وہی جڑیں کاٹنے والا بن جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اتق شر من احسنت الیہ، جس کے ساتھ تو نے احسان کیا اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، انہیں تینوں ڈگنا ہی، یہ تیری جڑاں وڈے گا۔ وہ مشہور لطیفہ ہے، علامہ اقبال کے پاس کوئی آیا اور آ کر کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ بس بد زبانی کر رہا تھا۔ سوچنے لگ گئے، کہنے لگے مجھے یاد تو نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، پتہ نہیں وہ کس احسان کا بدلہ دے رہا ہے، کس احسان کا بدلہ دے رہا ہے۔ جس کے ساتھ احسان کیا ہے اسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو احسان کرے اس کے ساتھ زندگی بھر احسان کرو، اور جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، ہم نے اس تعلیم کو چھوڑا ہوا۔ اور مسلمان کی یہ ذمہ داری تھی کہ مسلمان دعوت اللہ کا علم بردار تھا، علماء اس کے قائد تھے، اور جو دوسرے عوام ہیں
عوام سے مراد علماء کے سننے والے اور ان کا ساتھ دینے والے، وہ ان کے معاون، دست و بازو اور مددگار ہیں۔ ہمارا کام تھا اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا، اور اللہ کی بخشش کی طرف بلانا، اللہ کی جنت کی طرف بلانا، سلامتی کے گھر کی طرف بلانا۔ یہ اس امت کا فرض تھا، یہ امت نے فرض چھوڑا ہوا ہے۔ بحیثیت امت کے یہ فرض ادا نہیں ہو رہا، اور اگر کہیں ہو رہا ہے تو یقین جانیے اس میں اتنے جھول ہیں، اتنی کمزوریاں ہیں، اور اتنی غلط سلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ دعوت کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دعوت تو آپ کے پاس تھی، خالص دعوت، کتاب اللہ کی دعوت، سنت رسول اللہ کی دعوت، اہل علم کے پاس یہ دعوت تھی۔ ینفون عنہ تحریف الغال یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو بعد میں آنے والے پہلوں سے حاصل کرتے ہیں۔ کون؟ عدولہ، جن کی تعدیل میرے اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ نے ان کی تعدیل کی ہے کہ اللہ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اہل علم کی توثیق اللہ نے کی کہ اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی ذکر کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اور اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی ذکر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدول قرار دیا۔ یہ حدیث اگرچہ مختلف فی ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا، اور ان کے شاگرد ہمارے دوست شیخ سلیم ہلالی، انہوں نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا ہے، اور انہوں نے اس کی ساری سندیں ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث معتبر ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ یہ حدیث جو ہے نا مانن صحیح ہے۔ اہل علم عدول ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والوں نے جو دین کے اندر تحریف کر دی ہے، کچھ کا کچھ بنا دیا، یہ اس دین کی حفاظت کرتے ہیں، چھانٹ کے ان کو الگ کرتے ہیں، دین کے محافظ ہیں یہ علماء۔ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، اور جھوٹے لوگوں نے جو دین کی طرف چیزیں منسوب کر کے اس کے اندر گھسیڑ دی ہیں، اس میں شامل کر دی ہیں، وہ دین نہیں ہے، انہوں نے دین کے اندر یہ اضافے کیے ہوئے ہیں، دین کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بڑھائی ہوئی ہیں، یہ ان کا ایجاد ہے، یہ ان کا دین کے اندر شامل کیا ہوا وہ حصہ ہے جو دین نہیں ہے۔ وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین، اور جو جاہل لوگ ہیں وہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ غلط سلط بنا کے دین کو ایسے بنا دیتے ہیں۔ علماء کا کام ہے کہ یہ دین کو خالص رکھتے ہیں، اور یہ اہل حدیث کے علماء ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، اس کے معنی کی حفاظت کی، اس کے علم کی حفاظت کی، اس کے عمل کی حفاظت کی۔ وہ عمل زندہ رکھا ہوا ہے جو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا عمل تھا، اور وہ علم زندہ رکھا ہوا ہے جو صحابہ کا اور تابعین کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اور بتایا ہوا علم زندہ تھا، اور وہ علم ان مدارس کے ساتھ زندہ ہے۔ اور اہل حدیث کے ہاں الحمدللہ یہی علم اصل علم ہے۔ باقی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور اس کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، استعداد پیدا کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ باقی دین جو ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے، یہ اصل علم ہے، یہ اہل حدیث کے مدارس کا کام ہے۔ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کی حفاظت کریں اور اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن پہنچانے کے لیے قول سے بھی پہنچائیں اور عمل سے بھی پہنچائیں۔ آج قول سے پہنچانے والے ہیں، لیکن لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، جب عمل کو دیکھتے ہیں لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے، لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے قول اور عمل کا تضاد ختم کرنا چاہیے، اور امت کا بھی یہ فرض ہے کہ امت یہ داعی بنے، امت دین کی دعوت دے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو چنا ہوا ہے کہ یہ دین کی داعی بنے، اس کے حکمران، اس کے اہل خیر، اصحاب ثروت، دولت مند لوگ، ذمہ دار لوگ، ان کا کام ہے کہ وہ اس دین کی دعوت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے دوسروں تک، غیر مسلموں تک تو پھیلانا ہے۔ اور آج تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم بن رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں لوگ، عیسائی بن رہے ہیں لوگ ہندو بن رہے ہیں، اور لوگ دہریے بن رہے ہیں، دہریے بن رہے ہیں۔ میں سیالکوٹ گیا، میں وہاں ایک دوست عالم دین تھے، ذمہ دار تھے،
بڑی درد بھری داستان انہوں نے سنائی. ایک عالم دین، اس کا بیٹا بے دین ہو گیا. اللہ، اور رو رہا تھا کہ میری کائنات لٹ گئی، میری دنیا لٹ گئی کہ میرا بیٹا ایم ایس سی میں پہنچا اور بے دین ہو گیا. مسلمانوں کے اندر یہ حالت ہے، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، سب کچھ چل رہا ہے. میرے بھائیو، دین کی فکر کرو، اس دین کو سیکھو، اس دین کو سمجھو، اس کے داعی بنو، اس کی حفاظت کرو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ بھی، اپنے گھروں میں اس کو زندہ بھی کرو، اور جو علماء اس دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کے دست و بازو بنو، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس دین کی حفاظت کرو، اس دین کی اشاعت کرو، اس دین کی اقامت کرو، اسے زندہ کرو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اس کا احیاء کرو. یہ تمہاری زندگیوں کے اندر نظر آئے، یہ اگر تمہاری زندگیوں میں نظر آئے گا دین، تم زندہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زندگی عطا کرے گا کہ آپ کی صرف آنکھیں نہیں دیکھیں گی، آپ کا دل بھی دیکھے گا، اور آپ کی عقل سوچے گی، صرف دنیا کو نہیں سوچے گی. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اللہ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت دونوں کو سوچو گے، دونوں کو بناؤ گے، اور اللہ دونوں ہی دے گا. اللہ ایسی بصیرت دیتے ہیں، دونوں ملتی ہیں، دنیا بھی اچھی اور آخرت اس سے اچھی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، دین کی مجلسوں میں آیا کریں، سنیں اور عمل کریں، اور دین کی مجلسوں میں جائیں، سنائیں، اور ساتھ اپنا محاسبہ کریں کہ میرا عمل کہاں رکھا. صرف سنانا کام نہیں، عمل بھی کرنا ہے، ذمہ داری ہے. عمل زندہ کریں، اور عمل جتنا دعوت کے اندر مؤثر ہے، قول اتنا مؤثر نہیں ہوتا، عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سمجھانے کے لیے دوستوں کو کہا کرتے تھے کہ کسی آدمی کو کہنا کہ گڑ دی پیسی لے لے، یہ تھوڑی تھوڑی توڑ کے جڑا نا، پہلے انہوں نے لوگوں کو کہنا 100 کو 1 من گڑ، 10 من گڑ، 100 من گڑ. کسی کا منہ میٹھا ہے؟ کہنا نہیں ہوا. اور انہوں نے ایک آدمی کو کہنا تھوڑا تھوڑا گڑ چونڈی لے لے، سارے تلی تے رکھ دے. انہوں نے کہا کھا لو. تو چونڈی منہ دے پا لینی تے جسے منہ میٹھا ہو جانا. انہوں نے کہا چونڈی نال منہ میٹھا ہو گیا، 100 من نال نہیں ہویا. 100 من منہ نال آکھیا منہ میٹھا نہیں ہویا، تے گڑ دی چونڈی منہ دے وچ پا لی تے منہ میٹھا ہو گیا. عمل دی چونڈی کافی ہے، لیکن گلاں دا کچھ نہیں بنتا، بلکہ یہ ساریاں انسان دے خلاف حجت بنتی ہیں. اس واسطے عمل کی طرف آئیں، اور عمل کی یہ دعوت جو ہے، یہ جو اصلاح کی دعوت ہے، یہ تبلیغ کی دعوت ہے، یقین جانیے یہ عمل زندہ کرنے کی دعوت ہے، یہ اپنے محاسبے کی دعوت ہے، یہ اس چیز کی دعوت ہے کہ علماء بھی، ہم بھی اپنی اصلاح کریں. ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ضرورت ہے. جو مصلح ہو اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصاب تھا نا، سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا کیا نصاب تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور پھر اللہ اکبر ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک قم اللیل الا قلیلا. جو مصلح ہوتا ہے اس کو اپنی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے علماء کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس دعوت اور اصلاح کے عمل کو کونوا ربانیین، ربانی بنو، مربی بنو، تربیت کرنے والے بنو، اصلاح کرنے والے بنو. اور عوام کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تربیت لینے والے بنے. اگر بندہ سمجھائے کہ جناب آپ کا کھڑے ہونے کا طریقہ صحیح نہیں، ایسے کھڑے ہوا کریں، بندہ برا نہ منائے، بندہ مان لے. اور اگر وہ اصلاح کرے کہ یہ بات غلط ہے، تو بندہ یہ نہ کہے بھی انہیں مینوں چبو کے گل کیتی، انہیں مینوں لا کے گل کیتی. نہیں، یہ جو بات ہے نا کہ کوئی بندہ بات کرے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ایسے کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولوی سانوں چوٹاں کردا ہے، سانوں لا کے گل کردا ہے. یہ لوگ کون ہیں جو ایسے کہتے ہیں؟ اللہ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم. جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں مینوں لگی، یہ مینوں کا نشانہ بنایا، مینوں نشانہ بنایا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہنا چاہیے میری بات ہے، میرا بھائی ہے، اس نے اصلاح کے لیے کہا، میں اپنی اصلاح کر لوں. اصلاح کی طرف آئیں. اور اس کے لیے میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے ایک دعوت کو اصلاح کا ایک عمل شروع کیا تھا.
مرکز الاصلاح کے نام سے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ مرکز ہے بھائی پھیرو پھول نگر، وہاں الحمدللہ اب تو بہت اللہ نے اس کو برکت دی ہے، ترقی دی ہے۔ وہاں تعلیمی ادارہ بھی ہے، بچیوں کا، بچوں کا، کلیت القرآن ہے، کلیت الدعوہ ہے، بچیوں کا بھی ادارہ ہے بہت بڑا، قراءات کا اور حفظ القرآن کا، اور کورسز ہوتے ہیں الحمدللہ، بڑے اچھے کورسز ہوتے ہیں، ایف اے، ایم اے، بی اے پڑھی ہوئی بچیاں آتی ہیں یونیورسٹیوں کی، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، سال لگا کے الحمدللہ وہاں سے پڑھ کے جاتی ہیں۔ الحمدللہ بڑا وسیع کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ان کا اصل کام تھا کہ چلتا پھرتا مدرسہ ہونا چاہیے، جس کے ساتھ 1-2 عالم ہوں اور وہ چلتا پھرتا مدرسہ، شاگرد بھی ساتھ ہوں، استاد بھی ساتھ ہو، اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت جو سب سے زیادہ کرنے والی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اکبر ادب آ جائے، ہمیں سلیقہ آ جائے۔ سب سے بڑا سلیقہ کیا ہے؟ سمع و طاعت کا، سننا اور ماننا، ادھر سنا ادھر مانا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ آمد الرسول بھی کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے، سن لیا پر مان کے نہیں دینی ایسی، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، اس کی تربیت دینا، اور دوسرا معاف کرنے کی تربیت دینا۔ کسی ساتھی نے کوئی بات کہہ دی، کوئی کام کر دیا، اور تینوں دسدا نہیں، تو انا ہے، اور پرا ہو کے بہو، ادھر لگا ہونا ہے، تو بھائی کی کر دیتا، ذرا سی بات پہ بگڑ جانا، سختی کرنی، بھول جانا کہ ہم مسجد میں ہم بھائی ہیں، اکٹھے نیکی کے کام میں نکلے ہوئے۔ ادب اور اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے، اور معاف کرنا سکھانے کی ضرورت ہے، خدمت کرنا خدمت لینا سب کو آتا ہے، لیکن خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ذکر کیا ہے، وہ ہے تو لفظاً موقوف، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ مانن مرفوع ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن بات غیب کی بتائی ہے، یہ اللہ کے رسول سے سن کر ہی انہوں نے بتائی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کثرت امراؤکم وقلت امناؤکم، فتنہ آئے گا، اور اس فتنے کے دور میں یہ ہوگا کہ امیر زیادہ ہو جائیں گے اور امین کوئی نہیں رہے گا۔ امین کون ہوتا ہے؟ جو ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے، اور امیر وہ ہوتا ہے جو بلے ہی لاؤنا لا ہوئے، میرے کو عہدہ ہونا چاہیے، میرے کو ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یعنی لیڈری ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن کارکن کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عالم ہے، کارکن بننا چاہیے، بنیاد کی اینٹ بن جائے انسان، مینار کا کلش بننے کی بجائے بنیاد کی اینٹ بن جائے انشاءاللہ والعزیز۔ یہ اس بنیاد کی اینٹ ہے، اور جو بنیاد کی اینٹ ہے اسی پہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اسی پہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری جماعتوں کے اختلاف، ہماری تنظیموں کے اختلاف، ہمارے محلوں کے اختلاف، ہمارے مسجدوں کے اختلاف، اور یہ جو آپس کا اختلاف ہے، یہ اتنا بڑا بگاڑ ہے، فساد ذات البین، یہ دین کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی اصلاح کرنا، اس کے لیے لوگوں کو نکالنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اللہ اکبر ایک پروسیس سے گزارنا کہ کچھ دین کی سمجھ آ جائے، کچھ اخلاق اچھے ہو جائیں، کچھ آداب آ جائے، اور کچھ انسان کے اندر نرمی آ جائے، کچھ چودر کم ہو کے انسان کے اندر درویشی آ جائے، درویشی آ جائے، انسان درویشی والا بندہ بن جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم احیینی مسکینہ، اللہ نے بادشاہی کی پیشکش کی، میرے نبی اگر چاہتے ہو میں بادشاہ نبی بنا دیتا ہوں۔ حضرت جبریل سے مشورہ کیا، فرمایا نیمے ہو جاؤ، اونچے ہو جاؤ گے، تو فرمایا نہیں، عبدن رسولہ، میں غلام رسول بننا چاہتا ہوں، شاہ رسول نہیں بننا چاہتا، بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا۔ اور دعا کیا احیینی مسکینہ۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، سکون والا، عاجزی والا، نیاز مندی والا، آکڑ والا، چودر والا نہیں۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، ان کے سیکھنے کے لیے اس راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ علماء بھی اس میں
مشارکت کریں، اس کی سرپرستی کریں، اس کی اصلاح فرمائیں اور اس کی رہنمائی فرمائیں، اور آپ بھی اس میں ساتھ دیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ساتھیوں نے شیڈول جو ہے نا وہ تجویز کیا ہوا ہے، وہ ہمارے بھائی آپ اس کا اعلان کر دیں تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو بتاتے ہیں، اس میں بھی آپ شمولیت اختیار کریں۔ باتیں تو سچی بات ہے میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن چلو جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرمائے۔ یہ میں نے اپنے آپ کو نصیحت کی ہے اور آپ کو بھی نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو میرے لیے اور آپ کے لیے نافع بنائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اور اصلاح دل سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے اصلاح شروع ہوتی ہے۔ اندر سدھرے گا باہر سدھرے گا، اور باہر کو سنوارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا اندر بڑا ٹھیک ہے، لیکن باہر اگر بگڑا ہوا ہے تو یہ باہر کا بگاڑ اندر کو خراب کرتا ہے، اور اندر کا سنوار باہر کو درست کرتا ہے۔ اندر ٹھیک ہو باہر ٹھیک ہوتا ہے، باہر بگاڑ ہو تو اندر بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر اور باطن دونوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، ایک دعا ہے اللہ کے رسول کی، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، اور یا اللہ میرے ظاہر کو بھی اچھا کر دے، ظاہر باطن دونوں اچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اور اہل علم کا یہاں آنا اور اس طالب علم کی یہ باتیں جو اصلاح کی بات تھی، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے معاف کرے۔ میں نے دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کی، صرف اپنی اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے یہ بات کی ہے، اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ساتھیوں کو شیڈول بتا دیں۔